سڈنی حملہ بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈا کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ ہلاک ملزم کے ساتھی کے مطابق شوٹر بھارتی نژاد تھا۔ آسٹریلوی 9 نیوز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ بھارتی صحافی اور میڈیا ہلاک ملزم کو پاکستان سے جوڑنے کا پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ نہ صرف بھارتی صحافی اور میڈیا بلکہ افغان میڈیا، اسرائیلی میڈیا بھی یہی کوششیں کر رہا تھا۔ Background's Indian and Italian. Like, I think he's, yeah, so. His mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian, yeah. Dad's Indian, yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to... You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. Yeah. So I think that is one of the things that sort of needs to be looked at. تو یہ صورتحال ہے۔ بھارتی شہری جو اس حملے کا مرکزی کردار بتایا جا رہا ہے، اس کا ایک کولیگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس کی شناخت کیا ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ البتہ بھارتی میڈیا کل سے اس کوششوں میں تھا کہ اس حملہ آور کو کسی طرح پاکستان سے جوڑا جائے۔ افغان میڈیا اور اسرائیلی میڈیا بھی یہ کوششیں کر رہا تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ کل سے ساری کی ساری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح حملہ آور کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ثابت کر دیا جائے، اور آج پتہ چلا کہ یہ کوششیں ہو کیوں رہی تھی، کیونکہ شہری اپنا تھا، بھارتی شہری تھا۔ دیکھیں، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بکھلاٹ کا شکار ہیں، کتنے ان کے منہ پر جوتے پڑے ہیں۔ منہ کالا ہوا فیلڈ مارشل یاسر منیر نے، جو چیف آف ڈیفینس فورسز میں ہیں، انہوں نے جس طرح پلاننگ کی اور پلان کو ایگزیکیوٹ کیا، قوم کی جگہ کیا اور ان کو شکست پائی دی، یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ہر موقع پہ یہ کوشش نہیں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، اور یہ الٹا ان کا منہ کالا ہوتا ہے، چاہے وہ فالس فلیگ پلوامہ کا ہو یا پہلگام کا ہو یا پوری کا ہو یا پٹھان کوٹ کا ہو یا کہیں ابھی بھی آپ کے سامنے آسٹریلین گورنمنٹ نے کل سے کسی کا نام نہیں لیا، نہ پہلے وہ انکوائری کر رہے تھے۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے مل کے اسرائیل کے ساتھ مل کے اور یہ اپنے ساتھ افغان رجیم کو لے کے ایک نیا بنا دیا کہ پاکستان تعلق ہے۔ اور اب دیکھیں الٹیمیٹلی اس سے تعلق انڈیا سے نکلا ہے۔ انڈیا از اے گلوبل ٹیررسٹ کنٹری، پاکستان از اے وکٹم آف ٹیررزم، جس ملک کے 80 سے 90 ہزار شہری اور فوجی شہید ہوئے ہوں، 150 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہو، ابھی بھی ہم ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں، روزانہ ہمارے فوجی قربانی دینے شہید ہو رہے ہیں۔ کیا ہم ان چیزوں میں لگ سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو افغان امریکن اور آسٹریلین ساتھ لے کے چلے گئے تھے وہاں پر، اور یہ میں یہی کہہ رہا کہ یہ انڈین نیکسس نکلے گا، یہ انڈین اور اس کے بعد افغان نیکسس الٹیمیٹلی نکلے گا، جو یہ گلوبل ٹیررزم کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے وائٹ ہاؤس میں افغانیوں نے کیا کیا، پھر تاجکستان میں کیا کیا، پھر پاکستان میں کیا، امریکن پالیسی پکڑا گیا یا انڈین نیٹ ورک، پھر برطانیہ پکڑا گیا۔ تو اب یہ سارا مل ملا کے جال چلا رہے ہیں، اور یہ الٹیمیٹلی کوشش جو ہوتی ہے پاکستان کو بدنام کرے، لیکن کیونکہ پاکستان ایک سچا ملک ہے، ایک وکٹم ہے، پوری محنت سے دنیا میں اپنا نام روشن کیا، فوج کی دنیا میں نام لیا جا رہا ہے، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ ڈویژن ہے جس کی وجہ سے ان کو ہر دفعہ اپنا منہ کالا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی، چار کے ٹولہ جو ہے نریندر مودی، امیت شاہ، راجناتھ سنگھ اور اجیت ڈوبھال اکھنڈ بھارت لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ہمارے سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انڈیا کے اینٹ سے بٹا کے رکھ دیے، ان کو بھی نیندر آتی اٹھ رہی ہیں، یہ ہر وقت ان کی برائی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستانی مسلح افواج کے لیے جو دن رات محنت کر رہے ہیں، یہ ان کو تکلیف ہے، اور پاکستان نام دنیا میں جو روشن ہے ہمیں پتہ ہے۔ اس لیے بہت اچھا ہوا کہ یہ کہاں جا کے کنیکشن نکلا اور کس طرح انڈیا کی بےعزتی ہوئی پورے دنیا کے اندر۔ اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب بنیادی طور پر یہ کوششیں ہر بار کی جاتی ہیں کہ کسی بھی معاملے کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور اس میں کوئی نئی چیز بھی ٹرائی نہیں کی جاتی، ہمیشہ وہی ایک پرانا پیٹرن اپنایا جاتا ہے جو ود ان فیو آورز ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار بھارت کا اسے کہاں تک لے جا رہا ہے؟ مطلب عالمی منظرنامے میں وہ کتنا آئسولیٹڈ ہو چکا ہے، مزید کتنا ہو جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان اس مارکہ کے بعد ہم دنیا میں اور اس ریجن میں ریجنل اسٹیبلائزر بن گئے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے تعلقات ایران سے کیسے اچھے ہیں، بنگلہ دیش سے اچھے ہیں، چائنا سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، نیبرنگ باقی چھوٹے ملکوں سے سب اچھے ہیں، ہمارے سینٹرل ایشیا سے تعلقات اچھے ہیں، رشیا سے تعلقات اچھے ہیں، مڈل ایسٹ میں اچھے ہیں۔ مجھے بتائیے، انڈیا کو آئسولیٹ ہو گیا، یہ چھپتا پھر رہا ہے، اپنے جہاز بھی بل میں لے کے چھپا ہوا کہ پاکستان کو ایئر فورس نہ مار دے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے ہمارا اسٹرکچر تو بہت ہائی ہو گیا،
اس کے پاس سلار کو فیلڈ مارشل کو تو امریکن وائٹ ہاؤس میں بلاتے ہیں، ٹیمپا میں بلاتے ہیں، سینٹکام میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بلاتے ہیں، پینٹاگون میں بلاتے ہیں، یورپین یونین بلا رہی ہے، مڈل ایسٹ بلا رہی ہے، تو پاکستان کو لوگ سنتے ہیں. اس لیے اب یہ ان کے پاس ایک ہی جگہ کسی طریقے سے پاکستان کو بدنام کرو. آپ کوئی ایک کمی جس ملک میں تھوڑی شرم ہو، کیا وہ 2 گھنٹے میں فوراً کوئی ایک کنکلوژن پہنچ سکتے ہیں؟ پہلے بھی انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں، کوئی معلوم کر، جیسے آسٹریلین گورنمنٹ نے کیا. کل جب انہوں نے کوئی نام نہیں، کچھ نہیں کہا، نان ایکسٹینڈنگ بتایا، انہوں نے کہا جی انویسٹیگیٹ. اور وہاں جو مسلمان جس نے اس کو ایک ٹیررسٹ کو پکڑا، خود پکڑ لیا، گن چھین لی، خود زخمی ہوا، اس کو ہیرو قرار دے رہے ہیں. یہ مسلمان ہیں، یہ ایک اسلام فوبیا کا جان کے نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہاں، اور وہ خیر زیادہ دیر چلا بھی نہیں، فوری طور پر ریورس ہی ہو گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آسٹریلوی 9 نیوز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جو ہلاک ملزم ہے اس کے ایک کلیگ کا بیان جاری کیا گیا ہے کہ جو ساتھی تھا، یعنی باپ بیٹا جو بتائے جا رہے ہیں، وہ بیسکلی بھارتی نژاد شہری ہیں. تو یہ کل سے جو سارا پروپیگنڈا تھا، جو بلڈ اپ تھا اگینسٹ پاکستان، جس میں اسرائیل اپنا کنٹریبیوشن، افغان میڈیا اپنا کنٹریبیوشن دے رہا تھا، وہ ود ان فیو آورز کولیپس کر گیا ہے. اس وقت دیکھا جائے تو جھوٹ کے 3 پولز ہیں، ایک دلی میں، ایک یروشلم میں، تل ابیب میں، اور ایک کابل میں. اور ایک طرف فاشسٹ رجیم ہے مودی کی، ایک طرف نتنیاہو کی زائنسٹ رجیم ہے، اور پھر افغانی جو ہے طالبان رجیم بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ایک تو جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ انویسٹیگیشن کے بعد کو بات چیت کرنی چاہیے، مین اسٹریم میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اس پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا. اور یہ ان کی عادت ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا زیادہ ابھی جھوٹ ہے کہ بھارتی میڈیا کو کوئی بلیو نہیں کرتا. اپنی حالت یہ ہے کہ جب خدا نخواستہ پاکستان میں ٹیررزم ہوتا ہے تو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا ان کا سیلیبریٹ کرتا ہے. جعفر ایکسپریس پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے ٹیررس کے ساتھ مل کے. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا تماچا ہے بھارت کے میڈیا کے منہ پہ بھی اور اوور آل بھارتی پبلک کے منہ پہ کہ کس طریقے سے آپ امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان اینی کیس جو بھی اوریجن ہو، بیسیکلی تو بوائے واز بورن ان آسٹریلیا، تو وہ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیٹ دیم انویسٹیگیٹ. اس کے بعد جس طرح چیزیں سامنے آئیں گی تو ساؤدر انویسٹیگیشن اس طرف موو کرے گی. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اسلامو فوبیا کو اسپیس اویلیبل ہے، چاہے ویسٹ ہو، آسٹریلیا ہو یا یورپ ہو، تو وہاں پہ یہ پروپیگنڈا کرنا ذرا آسان ہے. لیکن اچھا ہوا آئی تھنک یہ ایکسپوز ہو گئے بہت بری طرح. ابھی ایکچولی اس کے ڈانڈے جو اگر آپ دیکھیں گے تو شاید آئیسس کے ساتھ بھی ملے، اور آئیسس کا ہیڈ کوارٹر تو کابل میں اس وقت. تو میرے خیال میں بھارت اور جو طالبان کا فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ ہے وہ بے نقاب ہوگا. باقی جس مسلمان لڑکے نے اس کو اسالٹ کر کے شوٹر کو گرایا اور اس سے رائفل چھینی، وہ بھی ایک مسلم ہے، صاف ظاہر ہے. اس میں زخمی بھی ہوا، اس نے اپنی جان پہ کھیل کی جان بچائی. اس کو ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہیرو قرار دیا. آئی تھنک صبح میں سن رہا تھا ان کی بات چیت. تو جو چیزیں سامنے آئیں گی پتہ چلے گا. سری لنکا میں اس طریقے سے بنگلہ دیش میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے اور آئیسس کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ رابطے ہیں. یقینی. تو اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب یہ بہت اہم ہے کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں بھارتی شہری آسٹریلیا میں موجود ہیں، پاکستانی شہری بڑی تعداد میں ہیں، پھر ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے مسلمان ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. کسی بھی حملے پر اس طرح کا پروپیگنڈا وہاں اس طرح کی جو ایک مکسڈ کمیونٹی ہے، سوسائٹی ہے، اس میں بہت مشکل کر دیتا ہے، بہت پولرائزیشن کو جنم دیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلین حکومت بھی اس سلسلے میں آگے چل کے بھارتی حکومت کے ساتھ خارجہ سطح پر احتجاج ریکارڈ کروائے گی کہ بھارتی میڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا؟ جی بالکل، اس میں ہونا چاہیے. بائی اینڈ لارج ابھی مڈل ایسٹ ہو جائے، دیکھیں ابھی دھرندر مووی آئی ہے، پروپیگنڈا مووی، تو مڈل ایسٹ نے بین کر دیا تمام ملکوں والے، جی سی سی نے. اس طرح ٹرکی میں بہت زیادہ انڈیا کی اس ایٹیچیوڈ کے اوپر بہت زیادہ اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وائی دے ریزورٹ ٹو لائز. تو میرے خیال میں ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. دوسرا جو کمیونٹی کی ایک مانگ ہوتی ہے باہر ممالک میں، ڈائسپورا بڑے آرام سے اسٹیٹس مینیج کرتے ہیں، تو اس میں آپ افراتفری پھیلائیں گے یا نفرت پیدا کریں گے، آپس میں لڑوائیں گے، یہ بھی ان کے لیے بھی خطرناک چیز ہے. میرے خیال میں آسٹریلین گورنمنٹ کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے. باقی یہ ضرور اس کی ڈیٹیل میں ٹریس ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے کدھر سے آیا، کس طریقے سے انہوں نے 6 آئی تھنک رائفلس تھی، کس طریقے سے اکٹھے کیے. دے ور ممبر آف سم گن کلب آلسو. تو اگر یہ پلان تھا تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی ڈیپ سازش ہے. ہو سکتا ہے اس میں ریسرچ اینڈ ہیلتھ کا ہاتھ ہو کہ مسلمانوں کے ہاتھ کروا کے اس کے بعد جب بلیم پاکستان پہ ڈالا جائے، اسلام فوبیا کو کھڑا کیا جائے. یہ کافی سارے آئی تھنک اینگلز ہیں. دیٹس وائی آسٹریلین گورنمنٹ نے کوئی کلیم نہیں کیا. 12 گھنٹے دے ور انویسٹیگیٹنگ، اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں سامنے، نے کوئی آئیڈینٹی بھی ڈسکلوز نہیں کی تھی جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. تو گودی میڈیا تو میرے خیال فرسٹ آور میں دے ور بلیمنگ آلریڈی کہ یہ پاکستانی ہے چونکہ اس کا نام یہ ہے. بالکل اسی طرح جیسے فالس فلیگ آپریشن کے بعد وہ تیار ہوتے ہیں کسی بھی طرح الزام لگانے کے لیے. ریسنٹ واقعہ پہلگام کا آپ دیکھ لیں. جی بالکل.
تو یہ آئی تھنک میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ گودی میڈیا اور بھارتی میڈیا یہ جھوٹ کا قطب مینار ہے بہت بڑا، اور ان کی اسی لحاظ سے آئی تھنک یو لک ایٹ ہاؤ مچ از ہیٹڈ ان ویسٹ. ابھی امریکہ چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ آسٹریلیا جائیں، دے ہیٹ ایکچولی اوور آل، اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ایون انڈین کمیونٹی کو ہیٹ کیا جا رہا ہے. اس کی یہی وجہ کہ بیسیکلی دے آر انوالوڈ ان سچ ایکٹیویٹیز. میرے خیال میں پاکستان نے ایک بڑا اچھا سٹانس لیا، پاکستان کی گورنمنٹ نے اظہار بھی کیا افسوس کا، اور اس کے بعد بھی ویٹڈ فار انویسٹیگیشن کی چیزیں آہستہ سے سامنے آئیں گی. ان اینی کیس اگر کوئی بڑا وہیں پہ ہے آسٹریلیا میں، تو زیادہ ذمہ داری پھر آسٹریلین گورنمنٹ کی آتی ہے. اوریجن میرے خیال میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بھارتی میڈیا نے یہ پروپیگنڈا کیا اور ابھی ان کے منہ کیا اوپر آ کے لگی ہے، بومرینگ کیا، تو اس لحاظ سے آئی تھنک شوڈ بی کنڈیمنیبل. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سڈنی کے بونڈائی بیچ حملے کے بعد بھارت، افغانستان اور اسرائیل نے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کیا تھا. جو ہی یہ حملہ ہوا، اس حملے کے فوری بعد یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ حملہ آور کون ہے. ایسے میں بھارتی میڈیا نے، افغان میڈیا نے اور اسرائیل میڈیا نے ایک من گھڑت کہانی جو ہے اسے ترتیب دیا اور اس حملہ آور کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی. شیخ نوید جس کا تعلق لاہور سے ہے، نیو ساؤتھ ویلز میں وہ رہتا ہے، پاکستانی ہے، اس کو بتایا گیا، اس کی تصاویر چلا کر بتایا گیا کہ یہ شخص جو ہے، یہ شہری جو ہے، یہ بنیادی طور پر حملے کا کردار ہے، جو کہ فیک نیوز تھی. نوید اکرم کے نام سے شہری تھا جس نے یہ حملہ کیا، اور نوید اکرم سے متعلق بھی آسٹریلین اتھارٹیز کی جانب سے کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ابتدائی طور پر اس طرح کی کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سرچ اینڈ ریسکیو بہت اہم ہوتا ہے، خاص طور پر ریسکیو کے معاملات کو دیکھنا اور پھر مکمل انویسٹیگیشن کے ساتھ اس معاملات کو کنکلوڈ کرنا. لیکن بھارتی میڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہمیشہ کی طرح. ابھی تحقیقات جبکہ جاری تھیں تب بھارتی میڈیا نے اس سارے معاملے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی. اس واقعے میں 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں، تقریباً 40 زخمی ہیں، اور یہ تحقیقات میں اب پتہ چل رہا ہے، یعنی آسٹریلوی 9 نیوز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ملزم کے ساتھی کے مطابق یہ دعویٰ کیا ہے اس کے کولیگ نے کہ وہ بھارتی نژاد ہے، اور یہ آپ کو ہم ایک بار سنوا بھی دیتے ہیں. دیکھیے کہ کس طرح سے جو کولیگ ہے وہ بتا رہا ہے اس شخص سے متعلق جسے یہ بتایا گیا کہ پاکستانی شہری ہے، لیکن اس کا اپنا کولیگ بتا رہا ہے کہ بھارتی نژاد شہری ہے. سنیے. Background's Indian and Italian. Like, I think he's, yeah, so. His mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian, yeah. Dad's Indian, yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to... You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. Yeah. So I think that is one of the things that sort of needs to be looked into. آسٹریلوی 9 نیوز کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے، اور ہلاک ملزم کے ساتھی کے مطابق شوٹر بھارتی نژاد تھا. تو یوں آسٹریلوی 9 نیوز نے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈا سے ہوا نکال دی ہے.